معزز ناظرین سامعین، السلام علیکم۔ ایک سوال بہت ضروری ہے، وہ یہ کہ کیا ذہن میں ایک سوال قائم کر کے اس کی تصدیق کے لیے قرآن شریف سے ثبوت حاصل کیے جائیں؟ تو یہ صحیح اصول ہے، طریقہ ہے، یا قرآن مجید کو سمجھتے ہوئے جو کچھ قرآن مجید کہے اس سے مطابقت میں اس کے مطابق عقیدے کو بنایا جائے؟ جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں ارشاد فرمایا ہے، یہدی بہ کثیرا ویضل بہ کثیرا، اس کو سمجھنے کے لیے یہ ضروری ہے کہ ہم کون سا طریقہ کار اختیار کریں گے۔ اگر ہم پہلے ذہن میں کوئی چیز بٹھائیں گے، کوئی مسئلہ اس کے بارے میں رائے قائم کر لیں گے، پھر اس کو ثابت کرنے کے لیے قرآن شریف کو کھولیں گے اور اس میں سے چلیں گے تو ہمیں اس کے ثبوت ملتے چلے جائیں گے۔ یہ اعجاز ہے قرآن شریف کا۔ تو اس طرح سے ہم اپنے ذہن کی پیروی کر رہے ہوں گے، قرآن شریف کی پیروی نہیں کر رہے ہوں گے۔ لیکن اگر ہم قرآن شریف کو غیر جانبدار ہو کر ذہن کو صاف کر کے پڑھیں گے اور اس سے جو مسائل سامنے آئیں گے اس کو مانیں گے تو ہم یقین ہدایت یافتہ ہوں گے، ہدایت پا جائیں گے۔ اس بات کو ثابت کرنے کے لیے میں ایک آیت مبارکہ جو کہ سورۃ بقرہ کی آیت نمبر 186 ہے وہ آپ کے سامنے پیش کرنے لگا۔ آیت مبارکہ یہ ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِیبُوا لِی وَلْیُؤْمِنُوا بِی لَعَلَّهُمْ یرشدون۔ دیکھیے، یہ آیت مبارکہ کا ترجمہ یہ ہے کہ جب میرے بندے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں، میں دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں، بس انہیں چاہیے کہ میرا حکم مانے، مجھ پر ایمان لائیں تاکہ وہ ہدایت یافتہ ہو جائیں۔ آپ تفاسیر اٹھا کر دیکھیے کیا لکھا ہوا ہے۔ اکثر تفاسیر میں یہ لکھا ہوا ہے کہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم خاطب کر اللہ فرماتا ہے کہ جب میرے بندے آپ سے میرے بارے میں یعنی میری ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، میری حقیقت کے بارے میں سوال کرتے ہیں تو میں قریب ہوتا ہوں۔ لیکن جس کا اگلا حصہ ہوتا ہے، جو حصہ وہ اس بات کی تصدیق نہیں کرتا، وہ کیا ہے؟ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِیبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ، میں پکارنے والے کی، دعا کرنے والے کی دعا قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہوا ہے کہ وہ جو مانگنے والا ہے، سوال کرنے والا ہے، کوئی کسی چیز کو مانگ رہا ہے، کسی چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، کوئی چیز چاہتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ کی ذات کے بارے میں پوچھنا، اللہ تعالیٰ کہاں ہے، کیسا ہے، کیا ہے، تو اجیب و دعوت الداعی کا کیا مقصد بنے گا؟ اگر ہم ذہن میں یہ پہلے سے بٹھا لیں کہ سالک عبادی انی کا مطلب یہ ہے کہ میری ذات کے بارے میں سوال کرتے ہیں، اور اس کے دوسرے حصے پر غور و فکر نہیں کریں گے تو ہم راہ سے بھٹک جائیں گے۔ لیکن اگر ہمارا ذہن صاف ہے، ہم غیر جانب ہو گئے، ہم پڑھ رہے ہیں، تو اس کا مطلب کیا بنے گا؟ دیکھیے، وَإِذَا سَأَلَكَ، اور جب تجھ سے سوال کرتے ہیں عبادی میرے بندے، انی ان چیزوں کے بارے میں جو اللہ کا مجھ سے ہے، اجیب دعوت الداعی، میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ قبول کرنا بتا رہا ہے کہ وہ کچھ چیز مانگ رہے ہیں جو اللہ تعالیٰ ان کو عطا کر دیتا ہے۔ لیکن یہاں علماء کرام نے کیا بحث کی؟ یہ بات لے کر چلے گئے کہ کبھی وہ دعا اسی وقت قبول ہو جاتی ہے، کبھی خدا اس کو محفوظ کر دیتا ہے، وہ آخر اس کا ثواب ملے گا۔ بھائی یہ بات نہیں ہے۔ ان چیزوں کو ایسا کرو کہ ذہن ان کو بالکل واضح طور پر تسلیم کرے، ان دلیل کو قبول کرے۔ ایک اور بات دیکھیے
شاید جہاں کسی کے ذہن میں یہ شرک کا شبہ پیدا ہو جاتا ہو، جس کی وجہ سے وہ یہاں پر ڈنڈی مارتے ہیں اور یہاں اس بات کو الٹا لے جانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا ہے وَإِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی۔ کس چیز میں؟ کہتے ہیں بھلائی میں۔ اللہ تعالیٰ نے کسی چیز کا ذکر نہیں کیا، نہ بھلائی کا ذکر کیا، نہ کسی اور بات کا ذکر کیا، صرف یہ کہا کہ اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو ہر چیز میں کثرت عطا کر دی۔ لیکن یہاں ایک بات یاد رکھنے کی ہے، ہم نبی کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے محبوب کا ذکر کر رہے ہیں، اور اس میں کمی کوتاہی کی کوئی بات نہیں ہوگی۔ یہ نہ کہنا کہ کمی میں کثرت عطا کر دی، نہیں، کمی کا آپ نبی کی ذات میں پیدا ہونا یہ محال ہے، عقلاً محال ہے، لہذا اس کی بات نہیں کی جائے گی۔ اور ایک اور جگہ فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، ہم آپ کو اس قدر دے دیں گے اور جلد دے دیں گے کہ آپ راضی ہو جائیں گے۔ اور ساتھ میں فرمایا وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، اور سوالی کو نہ جھڑکو۔ اب آ جائیے پھر اسی آیت کی مبارکہ کی طرف، وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَتَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ۔ اب بتاؤ اس میں شرک کہاں سے آ گیا؟ ہمیں کیا ضرورت پڑی آیات کے ترجمے کو، آیات کے معنی کو بدلنے کی؟ جو سیدھے سیدھے معنی نظر آتے ہیں انہی پر عمل کرنا ہے، انہی کو سمجھنا ہے، اور وہی ایمان ہے، وہی اصل چیز ہے۔ معزز ناظرین سامعین، جیسا کہ میں ہمیشہ کہتا ہوں، میں صرف آپ کو غور و فکر کی دعوت دیتا ہوں، آپ غور و فکر کیجئے، میری بات کو چاہے نہ مانیے لیکن خود سے غور و فکر کیجئے اور دیکھیے، دلیل کا مطالعہ کیجئے، کیونکہ جب تک دلیل قطع ہوتی رہے گی وہ حتمی فیصلہ نہیں ہوگا، اور آخر میں ایک ایسی دلیل آئے گی جو کہ قطع نہیں ہو سکے گی، اور وہی اصل دلیل ہوگی، وہی اصل معاملہ ہوگا۔ اس آیت مبارکہ میں وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے حبیب، جب میرے بندے مجھ سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کرتے ہیں جن کا تعلق مجھ سے ہے، جن کو عطا کرنے والا میں ہوں، جیسا کہ ایک حدیث میں مبارکہ بھی ہے کہ دیتا تو اللہ ہے اور تقسیم میں کرتا ہوں، اور دوسرا حصہ بھی بتا رہا ہے مجیب و دعوت دائے، اور میں دعا کرنے والے کی دعا کو قبول کرتا ہوں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ دعا کرنے والا، وہ پکارنے والا کسی چیز کے حصول کی دعا کر رہا ہے، جب وہ حصول کی دعا کر رہا ہے تو وہی اللہ سے قبول کرے گا، اسے عطا فرمائے گا۔ مجیب دعوت دائے اذا دعان، جب سوال کرنے والا مجھ کو سوال کرتا ہے تو میں اس کو قبول کر لیتا ہوں۔ یعنی اس میں جو ایک نفیس نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اے مسلمانوں، اے مومنوں، اگر تم چاہتے ہو کہ تمہاری دعاؤں کو قبول کیا جائے تو میرے نبی کے پاس حاضر ہو، میرے نبی کی خدمت میں حاضر ہو جاؤ اور ان سے سوال کرو تو میں تمہیں عطا کر دوں گا، کیونکہ نبی سے مانگنا مجھ ہی سے مانگنا ہے، میں عطا کرنے والا ہوں، نبی بانٹنے والا ہے، اور نبی کو کسی چیز کی کمی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے نبی کو بہت کچھ عطا کر دیا ہے، اور اِنَّا أَعْطَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ، ہم نے آپ کو کثرت عطا کر دی۔ وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ وَأَمَّا السَّائِلَ فَلَا تَنْهَرْ، یہ سب چیزیں مل کر اس بات کو ظاہر کر رہی ہیں کہ نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم محبوب خدا کو وہ مقام ہے کہ جو چیز ہمیں اللہ سے چاہیے وہ اس کے نبی سے، اس کے حبیب سے مانگنے کی ہمیں قطعاً ممانعت نہیں ہے، یہاں کوئی شرک نہیں ہے، کیونکہ ہم مانتے ہیں کہ اللہ خالق ہے اور محمد مخلوق ہے، اللہ کا نبی ہے، اللہ کا حبیب ہے، اللہ کا دوست، اور اس کے نعمتوں کو قبول تقسیم کرنے والا ہے، جیسا کہ اللہ تعالیٰ نے ایک اور جگہ ارشاد فرمایا وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، ہم نے تجھے، بلکہ یہاں ایک اور لفظ بھی دیکھیے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ، ہم نے تجھے، تیری ذات کو جہانوں کے لیے، عالمین کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ عالمین، کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش سے پہلے عالمین نہیں تھے؟ وہ عالم نہیں گزرے؟
وہ لوگ نہیں گزرے، وہ انبیاء نہیں گزرے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اس جہان فانی سے رحلت فرمانے کے بعد لوگ نہیں گزر رہے، کیا ان کے لیے رحمت نہیں تھے؟ کیا صرف حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارک ان لوگوں کے لیے، اس وقت کے لیے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم اس کائنات میں، اس دنیا میں حیات تھے، اس وقت کے لیے رحمت تھی؟ نہیں، جب سے کائنات بنی، اس کی پہلی چیز وجود میں آئی، اس کے لیے بھی رحمت تھے، اور آخری چیز جو ہوگی اس کے لیے بھی رحمت ہوں گے۔ وما ارسلناک الا رحمت للعالمین، آپ کی ذات کا ذکر ہے۔ اگر کوئی یہاں کوئی شخص یہ کہتا ہے اس سے مراد آپ تشریف لائے اور ہمیں قرآن ملا تو اللہ تعالیٰ کی رحمت ہے، اگر اس بات کو ماننا ہے تو قرآن کی نزول سے پہلے جو لوگ گزرے ہیں ان کے لیے حضور کی رحمت کیسے ہوئے؟ ان کے لیے تو اور کتابیں تھیں، قرآن تو نہیں تھا ان کے لیے، قرآن تو صرف امت مسلمہ کو عطا ہوا۔ کیا آپ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی رحمت کو محدود کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ معزز ناظرین سامعین، آپ میری وہ پہلی بات جو میں نے سب سے پہلے کہی تھی، اگر آپ ایک ذہن بنا کر پہلے سے کوئی فیصلہ کر کے قرآن شریف کا مطالعہ کریں گے تو آپ صحیح صورتحال پر نہیں پہنچ سکیں گے، اور اگر آپ ذہن کو صاف کر کے کھلے دل سے قرآن کا مطالعہ کریں گے اور کوشش کریں گے، سمجھیں گے، تو آپ انشاءاللہ تعالیٰ صحیح صورت پر پہنچ جائیں گے، صحیح مطالعے پر پہنچ جائیں گے، صحیح راستے پر پہنچ جائیں گے۔ معزز ناظرین سامعین، اللہ تعالیٰ ہم سب پر رحمتوں کی بارش کرے، ہمیں سچ بولنے، سچ سننے اور سچ پر قائم رہنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ اللہ حافظ۔